السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور مکمل سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک شخص فریاد لے کر آیا اور اس نے اپنا واقعہ، اپنی کہانی، اپنا قصہ اس طرح سے بتایا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور، میرے پاس 2000 دینار تھے، 2000 اشرفی تھیں۔ میں سفر پر جا رہا تھا اور میں نے پھر وہ اشرفی، وہ دینار ایک تھیلی میں بھرے اور اسے سب طرف سے بند کر دیا، اس کو سی کر بند کر دیا، اور پھر میں وہ امانت لے کر آپ کے قاضی کے پاس آیا۔ میں نے قاضی سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، آپ میری یہ امانت رکھیں اور جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو میں آپ سے لے لوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کے بعد میں سفر پر گیا تو ہمارا قافلہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ میرے پاس جو سامان تھا وہ لٹ گیا۔ اس کے بعد میں گھر کو واپس آیا اور پھر میرے پاس کچھ نہیں تھا، چونکہ جو بھی تھا وہ قافلے میں لٹ گیا۔ اب میں آپ کے قاضی کے پاس اپنے وہ 2000 دینار کی تھیلی لینے کے لیے گیا تو قاضی مجھے ایک جگہ لے کر گئے جہاں بہت ساری تھیلی رکھی ہوئی تھیں، اور قاضی نے کہا کہ ان میں سے اپنی تھیلی پہچان کر اٹھا لو۔ میں نے اپنی تھیلی کو، جس میں 2000 دینار میں نے بھر کر رکھے تھے، پہچان کر اٹھا لیا۔ میں اسے لے کر اپنے گھر پر آیا۔ جب میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں اشرفیوں کے بجائے پیسے بھرے ہوئے تھے، یعنی سونے کے سکوں کے بجائے وہ دوسری دھاتوں کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تاجر سے پوچھا کہ پھر اس کے بعد تم نے قاضی سے شکایت کی اس کی؟ اس پر اس تاجر نے کہا کہ جہاں پناہ، میں قاضی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بند تھیلی دی تھی، میں نے بند تھیلی تجھے واپس کر دی ہے۔ علاوہ ازیں تم نے خود ہی اپنی تھیلی شناخت کی ہے، پہچانی ہے، اور کہا کہ میری تھیلی یہی ہے اور ٹھیک حالت میں ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے کہا اس تاجر سے کہ کیا تھیلی جب تم نے لی تو اس وقت وہ صحیح حالت میں تھی، یعنی جیسی دی تھی ویسی ہی تھی؟ تاجر نے کہا کہ جہاں پناہ، تھیلی بالکل ٹھیک حالت میں تھی، یعنی جیسی دی تھی ویسی ہی تھی، کہیں سے کٹی پھٹی نہیں تھی، کوئی نشان اس میں نہیں تھا، دوسری سلائی کا اس میں نشان نہیں تھا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، اور پھر آپ نے اس تاجر سے فرمایا کہ اچھا، اس وقت تو تم جاؤ اور میں کوئی تدبیر اسے سلجھانے کی کرتا ہوں، اور اس سے وہ تھیلی آپ نے لے لی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس تاجر سے وہ تھیلی لے لی۔ تاجر کی واپسی کے بعد سلطان نے تھیلی کو چاروں طرف سے دیکھا، وہ کہیں سے دریدہ نہ تھی، یعنی کٹی پھٹی نہیں تھی، اس پر سلائی کا دوسری جگہ سے کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر بھی سلطان اس نتیجہ پر پہنچا، یعنی یہ انہوں نے جان لیا کہ تھیلی ضرور پھاڑی گئی ہے اور اس میں اشرفیاں نکال کر پیسے بھرے گئے ہیں اور پھر اسے رفو کیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شہر میں کون ایسا رفو گر ہے جو رفو کر دے تو اصل اور نقل میں فرق ظاہر نہیں ہو۔ سلطان جب تھیلی کے معاملہ پر غور کر رہا تھا اس وقت ایک مسند زر نگار پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اس نے چھری نکالی اور اپنی مسند کو چیر دیا، اور یعنی پھاڑ دیا، کاٹ دیا۔ پھر اسی وقت اٹھا اور 3 دن کے لیے شکار کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فراش یعنی فرش کی، اس کمرے کی دیکھ بھال صفائی کرنے والا سلطان کے اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مسند خاص پھٹی ہوئی ہے۔ اس لیے اس نے داروغہ کو اطلاع دی۔ اس فراش نے، فرش کی دیکھ بھال کرنے والے نے داروغہ کو اطلاع دی، خبر دی، اور اسی وقت محل کے تمام ملازم وہاں جمع ہو گئے۔ اس وقت فراش فرط خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا بھی وہاں تھا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اے دوست، تم اس قدر ڈرو مت، تم ابھی احمد رفو گر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس مسند کو اس طرح رفو کر دے گا
کہ اگر سلطان 100 مرتبہ بھی اسے دیکھے گا تو شناخت نہ کر سکے گا، پہچان نہ سکے گا۔ فراش نے مسند اٹھائی اور رفوگر کے یہاں پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ اسے رفو کر دو۔ احمد رفوگر نے کہا، اس رفوگر کا نام احمد تھا، اس نے کہا کہ اس کی اجرت 2 اشرفی ہوگی۔ فراش نے کہا کہ 4 اشرفیاں حاضر ہیں، یعنی تم 4 اشرفیاں لے لو، مگر 3 دن سے پہلے اسے مکمل کر دو تاکہ سلطان کی آمد سے پہلے یہ تخت شاہی پر بچھ جائے، چونکہ بادشاہ 3 دن کے لیے شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ اور یہ اس نے کہا احمد رفوگر سے، فراش نے کہا کہ یہ سمجھ لو کہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، اگر سلطان نے اس کا عیب پہچان لیا تو پھر میری سزا موت ہوگی۔ احمد رفوگر نے کہا کہ توبہ کرو اے دوست، اگر سلطان نے پہچان لیا تو میرے ہاتھ کٹوا دینا۔ احمد نے وہ مسند رفو کر دی اور 2 دن میں رفو کر دی، اس طرح رفو کر دی کہ تار سے تار جوڑ دی کہ پوری مسند ایک جان ہو گئی، یعنی بالکل اس میں ذرا سی بھی پہچان نہ رہی کہ یہ کہاں سے پھٹی ہوئی تھی، کہاں سے کٹی ہوئی تھی۔ فراش نے اس کا شکریہ ادا کیا اور قبل اس کے کہ سلطان واپس آئے یہ مسند پورے اطمینان کے ساتھ شاہی تخت پر بچھا دی گئی۔ سلطان محمود غزنوی شکار سے واپس آئے، اس کمرے میں جب گئے تو مسند بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے کئی مرتبہ پھٹی ہوئی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، پہچان نہ کر سکے کہ یہ کہاں سے پھٹی ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے خود اسے پھاڑا تھا اور چھری سے آپ نے خود اسے کاٹا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے فراش کو بلایا، فرش کی کمرے کی دیکھ بھال صفائی کرنے والے کو بلایا، آواز دی فراش۔ فراش نے کہا جہاں پناہ حاضر ہوں، فوراً ہی وہ حاضر ہو گیا۔ سلطان نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ مسند پھٹی ہوئی تھی؟ فراش نے کہا کہ حضور بالکل نہیں، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ اس پر سلطان نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میں نے خود چھری سے اسے پھاڑا تھا۔ اب فراش ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ اس وقت سلطان نے کہا کہ ڈرو مت، صرف اس رفوگر کو بلاؤ جس نے اسے رفو کیا ہے۔ اس وقت رفوگر کو بلایا گیا، احمد رفوگر کو دربار میں حاضر کیا گیا اور سلطان نے کہا کہ یہ مسند تم نے رفو کی ہے؟ اس رفوگر سے کہا کہ یہ تم نے اس پر رفو کی ہے؟ احمد نے کہا کہ حضور اسی خادم نے اس پر رفو کی ہے۔ سلطان نے فرمایا شاباش، تم بڑے باکمال رفوگر ہو۔ احمد نے کہا حضور کا اقبال۔ سلطان نے اس وقت وہ تھیلی نکالی اور کہا کہ دیکھو یہ تھیلی تم نے ہی رفو کی تھی؟ اس پر احمد نے کہا کہ حضور آپ کے قاضی صاحب نے اسے رفو کرایا تھا۔ سلطان نے قاضی کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا اور قاضی دربار میں آیا۔ پھر اس وقت سلطان نے اس قاضی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ظالم، تیرے بال سفید ہیں، میں نے اس شہر کی قضا تیرے سپرد کی تھی اور تجھے مخلوق خدا کے جان و مال کا محافظ بنایا تھا، کیا میرے اس اعتماد کا یہی نتیجہ ہے کہ محافظ و امین کہلائے اور لوگوں کے مال میں خیانت کرے؟ اس پر قاضی نے کہا کہ جہاں پناہ خیانت کے الزام سے میں پاک ہوں۔ اس واقعہ کا اسے قاضی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تھیلی والا معاملہ سلطان تک پہنچ گیا ہے اور سلطان نے اس کے بارے میں معلوم بھی کر لیا ہے۔ اس پر قاضی نے کہا کہ میں الزام سے بری ہوں، میں نے سلطان کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کیا، میرے مخالفین نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان نے کہا کہ اس وقت سلطان نے وہ تھیلی نکالی اور کہا کہ اس تھیلی میں اشرفیوں کی بجائے پیسے بھر دیے اور پھر امانت دار کو دھتکار دیا، یہ تمہارا کام ہے؟ قاضی نے کہا کہ جہاں پناہ میں ابھی اس تھیلی کو دیکھ رہا ہوں، یعنی میں نے اس تھیلی کو دیکھا ہی نہیں، اب دیکھ رہا ہوں، پہلی بار اسے دیکھ رہا ہوں، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، یعنی کوئی معاملہ ہی نہیں اس تھیلی کا ہم سے۔ سلطان نے حکم دیا کہ تاجر اور رفوگر دونوں دربار میں حاضر کیے جائیں اور پھر دربار میں حاضر کیے گئے۔ رفوگر اور وہ تاجر دونوں دربار میں آئے۔ اب قاضی نے جب انہیں دیکھا تو قاضی غرق ندامت میں غرق ہو گیا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی، کیونکہ اب وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ میرا سب راز کھل گیا ہے، اور پھر قاضی نے بادشاہ سے کئی مرتبہ معافی مانگی اور
اپنی تقصیر کی معافی اور معذرت چاہی، مگر الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بد دیانت کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 مہریں لائی گئیں، یعنی 2000 اشرفیاں شاہی خزانے سے لائی گئیں اور تاجر کے حوالے کر دی گئیں۔ جب قاضی دربار سے نکلا، اس کا چہرہ سیاہ تھا اور اس کا جسم پسینے میں غرق تھا۔ اس کے اعضاء کانپ رہے تھے۔ تمام مخلوق اسے دیکھ رہی تھی اور اس پر لعنت برس رہی تھی۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، کوئی حکم بادشاہ نے نہیں دیا تھا، اسی میں وہ اتنا پریشان اور اس کا یہ حال ہو گیا۔ اپنے بستر پر جا کر لیٹا۔ رات کے وقت اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی سکے، مگر غذا کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ صبح کے وقت جب گھر کے سب لوگ بیدار ہو گئے تو قاضی اپنے بستر پر مرا ہوا پڑا تھا۔ لوگوں نے جب اس کے کمرے کو کھولا اور دیکھا، چونکہ سارے لوگ اٹھ گئے، قاضی نہیں اٹھا، اس کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس کے بیدار ہونے سے لوگوں کو بیدار ہونے کا پتہ نہ چلا، چونکہ وہ بیدار نہیں ہوا۔ لوگوں نے جب اس کے گھر والوں نے دروازہ کھولا، اسے دیکھا تو وہ اپنے بستر پر مردہ پڑا تھا۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیاوی دربار کا واقعہ ہے جو ابھی آپ نے سنا۔ اس سے آخرت کی جواب دہی کا اندازہ کرنا چاہیے کہ قاضی ایک جرم خیانت کا مرتکب تھا، مگر ہمارا ایک ایک بال جرموں اور گناہوں میں غرق ہے۔ ہمارے ہاتھ مجرم، ہمارے کان مجرم، ہماری زبان مجرم، ہماری آنکھیں مجرم ہیں، ہمارے دل اور روحیں مجرم ہیں، ہم سر تاپا مجرم اور گناہ ہیں۔ قاضی کی خیانت پر گواہی دینے والا ایک تاجر تھا اور ایک رفوگر، مگر ہمارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں خود ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ پس ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی سے پہلے اپنے جرموں کی صفائی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔